الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز بہنوں اور بھائیو، آج انشاءاللہ ہم 20ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے۔ 20ویں پارے کا عنوان اگر ہم اس کو کوئی دے سکتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ فرعونیت کا انجام، فرعونیت کے تذکروں کے رویوں کا ذکر، اور پھر صبر کرنے والوں اور استقامت دکھانے والوں کی کامیابی، یہ اس کا ممکنہ طور پر ایک موضوع ہو سکتا ہے۔ پارہ 20ویں پارے کے اندر سورہ نمل کا بس اب اختتام اس میں ہوا چاہتا ہے۔ سورہ قصص ہے اس کے اندر، اور پھر سورہ عنکبوت۔ سورہ قصص پوری ہے اور سورہ عنکبوت کا ابتدائی حصہ بھی اسی صورت کے اندر ہے۔ توحید اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بہت نشانیاں ہیں۔ ایک موضوع اس کا ہے علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور رسول کی ذمہ داری پیغام پہنچا دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور قیامت اور آخرت کی جواب دہی کی دہانی بھی اس کے اندر مضامین میں شامل ہے، اور باطل سہاروں کی کمزوری کو واضح کیا گیا ہے، اور اللہ پر توکل کی اہمیت بھی اجاگر کی گئی ہے، اور ایمان اور ہدایت کو قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ بنیادی طور پر 20ویں پارے کے مضامین میں سے مضامین ہیں۔ سورۃ النمل جو ہے وہ پہلی سورت اب یہاں پہ ہے، اس کو پیچھے سے چلتی آ رہی ہے۔ پارے کے شروع کے اندر جو ہے یہاں پہ سورہ نمل کا وہ حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، الوہیت، حاکمیت، اور پھر اس کے ساتھ شریک کرنے کے جو شرک کے جو رد اس کا کیا گیا ہے، اور پھر اس سے پھر بہت ساری جو دلائل ہیں، جس میں بلند و بالا آسمان، بارشوں کا برسانا، باغات اور سبزے کا اگانا، زمین کو جائے سکون اور راحت بنانا، زمین میں نہروں اور درجاؤں کا جاری کرنا، پہاڑوں کے ذریعے زمین کا توازن قائم کرنا، میٹھے اور نمکین پانی کا انتظام، دکھ کے ماروں کی فریاد سننے والا، ہواؤں کو چلانے والا، کائنات کی ہر شے کو بنانے والا۔ تو پوچھا گیا کیا خدا واحد کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہو؟ تو یہ بڑا اہم جو ہے وہ چبھتا ہوا اور بڑا ریفیوٹیبل جو ہے وہ سوال ہے جو پوچھا گیا ہے۔ کائنات کی گویا ہر شے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کی جو ہے وہ گواہی دے رہی ہے۔ اس کے بعد ملکہ سبا کا ایمان لانا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بات بتائی گئی ہے۔ یہ دیکھیں اس سورت کے اندر، سورت نمل کے اندر سیرت کے 3 کردار جو ہے، 3 وہ بتائے گئے، 3 کردار تھے۔ 2 کا ذکر اس سے پہلے تھا، پچھلے پارے کے اندر تھا، اور جو ہے وہ تیسرے کا ذکر اب ہے۔ تو ایک پہلے کردار جو ہے فرعون اور سرداران قوم سمود اور قوم لوط کے جو کردار ہے، یہ ایک نمائندہ کردار ہے جو لوگوں نے مختلف زمانے میں فرعون نے اور سمود اور لوط کی قوم کے جو سرداران تھے انہوں نے کیا، ایک وہ کردار تھا۔ دوسرا کردار جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا، اور تیسرا کردار کا ذکر اب یہاں اس پارے کے اندر اسی صورت میں آیا ہے، اور وہ ملکہ سبا کا ہے، کوئین آف شیبا جسے جو ہے کہا جاتا ہے۔ تو یہ تیسرا نمونہ ہے، جو تاریخ عرب کی ایک نہایت مشہور دولت مند جو ہے قوم پر حکمران تھی، لیکن ایک مشرک قوم تھی، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والی، شرک کرنے والی تھی۔ لیکن جب اس پر حق واضح ہو گیا تو پھر اس نے حق کو قبول کر لیا۔ تو دیکھیں یہ مشرکین مکہ کو ایک سبق دیا گیا ہے یہاں پر کہ تم اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید اور پھر ضد اور عناد میں جو ہے پڑ جانے پر جو ہے تمہارے سامنے حق موجود ہے، حق واضح ہو گیا ہے، اور اس کے باوجود تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ لیکن ایک کردار یہ بھی ہے، ایک کردار یہ بھی تھا کہ دیکھو ملکہ سبا کو جب حق اس پہ واضح ہو گیا تو پھر اس نے اس کو قبول کر لیا۔ تو حق واضح ہو جانے کے بعد اسے مان لینا یہ ایمان کے تقاضا بن جاتا ہے، اور اگر اس کو اس پہ عمل نہ کیا جائے تو پھر جو ہے اس پہ اس کے کنسیکوینسز اور اس کے عواقب بھی پھر ہیں۔ قیامت کی نشانی بتائی گئی، قیامت کب آئے گی اس کے جو سوال پوچھا جاتا تھا، جواب دیا گیا کہ بہت جلد آئے گی۔ ماضی کی اقوام کا انجام غور طلب ہے۔ دیکھو کہا گیا ہے کہ ماضی میں قیامت کا انکار کرنے والی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، تو پھر جو ہے وہ اس پہ ذرا غور کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے پر اللہ تعالیٰ پھر دریافت فرمائے گا ان سے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو وہ وہاں پہ پھر جواب نہ دے سکے۔ اور قیامت کی قرب قیامت کی 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور یاجوج ماجوج کے ظہور، اور پھر ایسے ایک جانور دابا تو الارض جسے کہا گیا، یعنی ایک جانور ہوگا جو بات چیت کرے گا،
تو یہ جو ہے قیامت کا جو نشانی بتائی ہے اور بتایا، یعنی اس کا ایک سبق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کا انکار کرنے والے جو تھے ماضی کی اقوام سے عبرت حاصل کریں کہ انہوں نے انکار کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا پھر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ مشرکین کی سازشوں سے آپ دل برداشتہ نہ ہوں، اگر یہ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ان سے کہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دی ہے اس پہ مہلت کا شکر ادا کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اپنی شامت کو آواز نہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ مجھے اس گھر کے رب کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، یعنی بندگی کا مسئلہ اطاعت کا اور مطیع ہونے کا مجھے حکم ہے، اور پھر یہ بھی کہ مجھے قرآن سنائے جانے کا حکم ہے کہ میں تم مانو یا نہ مانو میں اس قرآن کے ذریعے سے انذار جو ہے وہ کرواتا چلا جاؤں، یہ بھی مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میری یہ بھی سن لو کہ میری حیثیت جو ہے بس میں اس خبردار کرنے والے کی ہے۔ تو ایک سبق ہے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ استقامت دکھائیے، اور اسی استقامت کے ساتھ اس پیغام اور دعوت پر جو استقامت اسی کے ساتھ اسی پیغام کی دعوت جو ہے وہ دیے چلے جائیے، یہ بتایا گیا۔ اس کے بعد پھر سورۃ القصص ہے، سورہ نمل کے بعد جو نازل ہوئی ہے، ترتیب وار۔ قصص کا مطلب ہوتا ہے کہ ترتیب وار کرونولوجیکلی واقعات کو بیان کرنا، یہ اس کا جو لفظی معنی ہوتے ہیں۔ تو سورہ یہ جو نمل کے ساتھ اس کے کم و بیش جو ہے اس کے مضامین جو ہے وہ ایک جیسے ہیں، لیکن صرف اسلوب کا فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ انتہائی تفصیل سے بیان ہوا ہے، اور یہ قصہ جہاں بعینی ہی اسی مقصد سے سنایا گیا ہے جس مقصد سے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا، یعنی آپ کو یہ بتانا اور تسلی دینا مراد تھی کہ کس طرح اللہ نے اپنے رسولوں کی مدد کی اور کرتا ہے، اور ان کے مخالفین اپنے لاؤ لشکر اور اسباب و وسائل کے باوجود بڑے ہی دکھ بھرے انجام سے جو ہے دوچار ہوتے۔ تو ان کی توسط سے قریش مکہ کو جو ہے ایک کی جو قیادت تھی اس کو پھر بڑے جو آپ کہہ لیں کہ طاغوت کے نمائندہ کردار تھے ان کی جو ہے وہ انجام سے عبرت دلائی گئی ہے، فرعون کے جو ہے کردار سے اور حامان کے کردار سے اور قارون کے انجام سے، تو ان کو جو ہے وہ جو ہے عبرت دلائی گئی۔ دیکھو یہ سارے بڑے طاغوتی اور متکبر اور مشرک قیادت جو تھی جو علو فی الارض یعنی بڑائی اور تکبر کی بیماری میں مبتلا تھی، تو یہ وہ قوم تھی، ان کا دیکھو حشر کیا ہوا ہے۔ تو اللہ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے، ہمیشہ کرتا ہے، اور مخالفین جو ہے اپنے بڑے ہی حسرتناک انجام سے دوچار ہوتے ہیں جو ان کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں۔ تو اس صورت کا ایک بڑا نمایاں ترین مضمون جو ہے وہ علو فی الارض ہے۔ ابھی ہم نے جیسے یہ دیکھا علو کہتے ہیں مطلب اونچائی کو، بڑائی کو، اور زمین میں بڑا ہونا اس کا مطلب ہے۔ تو تکبر کے جو ہے وہ بیماری کے اندر مبتلا ہونا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، دوسروں کو ہیچ سمجھنا، تو یہ ان لوگوں کا جو ہے قریش مکہ کا جو ہے وہ کردار تھا۔ لیکن یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھیں اس طرح کی بیماری سے کے حامل افراد جو ہے وہ پہلے بھی ہوئے ہیں جو تکبر کی بیماری میں مبتلا ہے۔ قرآن کی ایک مخصوص اصطلاح ہے، قرآن نے اسے علو فی الارض کہا ہے۔ تو ان میں سے کئی ایسے ان میں گزرے ہیں یہ کردار جیسے گزرے جنہوں نے خدا بننے کی کوشش کی اور سوسائٹی معاشرے کے اندر طبقاتی نفرت کو اور باہمی عداوت کو جو ہے وہ فروغ دیا تاکہ لوگ آپس میں اور قومیں اور قبیلے اور افراد اور فرقے اور جو مختلف سکول آف تھاٹس وہ آپس میں لڑے اور پھر جو ہے وہ آرام سے ان پہ اوپر جو ہے حکمرانی کرے، کیونکہ ڈیوائیڈ اینڈ رول جو ہے یہ حکمرانوں کا اور امپیریلزم کا یہ جو ہے سب سے بڑا ہتھیار ہوا کرتا ہے، تو انہوں نے بھی یہی کام کیا۔ اور پھر اس طریقے سے اس صورت میں فرعونی سیاست کے خد و خال کو نمایاں کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں کس طریقے سے قرآن رہنمائی فرماتا ہے کہ کس طریقے کے نمائندہ کردار تاریخ میں رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کا کس طرح استحصال کیا، اور اس کی ایکسٹراپولیشن آپ جو موجودہ زمانے کے اندر بھی جو ہے کر سکتے ہیں، کس طریقے کے لوگ جو ہے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں مختلف گروہوں کے اندر اور مختلف جو ہے مفادات کے اندر۔ تو اس کا جو ہے اس کا سبق یہ ہے کہ تکبر اور استکبار علو فی الارض جو ہے یہ ہلاکت کا راستہ ہے، سراسر اس کا ایک ہی انجام ہے ہلاکت۔ قیادت کی اور امامت کی دو اقسام بتائی گئی ہیں اس صورت کے اندر، اور ان دونوں اقسام کی کو وضاحت کے ساتھ
جو ان کا فرق سمجھایا گیا ہے کہ دیکھیں ایک قیادت جو ہے موسیٰ و ہارون کی قیادت ہے، اور ایک قیادت جو ہے یہ صالح قیادت ہے، یہ مظلوموں کی معاون و مددگار قیادت ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے کے اندر، اور یہ جنت کی طرف جو ہے بلانے والی قیادت ہے، اس کے مقابلے میں فرعون اور اس کے جو زعماء اور اس کے سردار ہیں جو بد کردار ہیں اور فاسق ہیں اور متکبر ہیں اور دوزخ کی طرف بلانے والے ہیں، وہ قیادت ہے۔ تو یوں اس طریقے سے بڑا زبردست انداز کے اندر کمپیریزن میں، موازنے میں ہمیشہ چیزوں کو بہت آسان ہو جاتا ہے سمجھنا۔ تو یہ جو ہے بتایا گیا ہے قیادت کا معیار، بتایا گیا کہ یہ تقوی اور عدل ہے، ظلم اور استکبار نہیں ہے۔ تو ظلم کرنے والی قومیں جو ہے وہ ان کو جو ناپسندیدہ کردار ہیں ان کا تعارف کرایا گیا ہے۔ ہلاکت اقوام کے اصول بتائے گئے ہیں کہ ان تمام اقوام کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ہے ان کا ذکر یہاں پہ آیا ہے، تو فرمایا کہ انہوں نے اپنے طرز زندگی میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے ٹیکنالوجی میں، اپنی بڑی معیشت جی ڈی پی پر انہیں بڑا ناز تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پھر جب گرفت آئی تو ان میں سے کوئی چیز بھی نہ تو ان کی جی ڈی پی کام آئی، نہ ان کی ٹیکنالوجی کام آئی، نہ ان کا بہت تہذیبی ورثہ ان کے کام آیا۔ تو ہلاکت اقوام کا پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی دعوت اور اتمام حجت ہو جانے کے بعد کہ بغیر، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پورا موقع دیتا ہے تمام لوگوں تک پیغام پہنچ جائے، اچھی طرح پہنچ جائے، اور پھر جو ہے ان کو مختلف آزماتا بھی رہتا ہے کہ کہیں واپس اللہ کی طرف آ جائیں، اور جب بالکل ہی جو ہے وہ حجت تمام ہو جاتی تب ہلاک کرتے۔ یہ پہلا اصول تھا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جب تک صالح افراد بستیوں میں موجود ہوتے ہیں اور وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا۔ یہ دو قوانین بیان کیے گئے، یعنی قوموں کی ہلاکت کا معیار عدل اور تقوی ہے، محض مادی ترقی نہیں ہے۔ اس لیے نہیں کہ کوئی قوم جو ہے بڑی غریب تھی، اب دیکھیں عرب شروع کے اندر تو بہت ہی غریب تھے، لیکن جو ہے وہ انہوں نے بڑی شاندار ترقی، مادی ترقی نہ ہونے کے باوجود دنیا کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ بڑے حصے کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کی، اور جو ہے پھیلے پھولے، اور یہ جو ہے مذہب اور دین اور یہ طرز زندگی اور یہ اسلام جو ہے یہ پھیلا، اور اس کی ظاہر ہے وجہ یہی تھی عدل اور تقوی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت ہے، ولادت سے لے کر جوانی تک، مدین جانے، پھر وہاں شادی کرنے، اور پھر واپس آنے، نبوت اور تورات ملنے، یہ سارے واقعات جو ہے اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس کے بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں جو کام کرتا ہے غیر محسوس طریقے سے جو ہے اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے۔ خود جان چھپاتے پھر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تنہا کوئی چیز کے پاس کوئی پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبوت کا ان کو دے دی، اور گویا نبوت کا اعلان کسی جشن میں اور کسی تقریب کے اندر نہیں کیا جاتا۔ تو یوں راہ چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی، واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بلایا، اور جو ہے وہ دھواں جب آگ لینے گئے تو وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کام سے، کوئی شخص سے کام لینا چاہتا ہے تو اس کی قوت اور طاقت اور لاؤ لشکر اور اسباب و وسائل کی کمی پھر اس کو کے باوجود اس کو جو اللہ تعالیٰ کامیاب کر رہا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہ ساری چیزیں اس کے مخالفین کے پاس ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ معجزے دکھانا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن معجزے دیکھ کر تاریخ میں کوئی قوم بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ یہ قریش مکہ کہتے تھے، تو اس کے بارے میں ضمنی طور پر یہ بات بتائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی کسی سے کام لینا چاہے، اسباب کی کمی کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیتا ہے۔ غلامی کے بدترین اثرات کا ذکر کیا گیا ہے بنی اسرائیل کے اوپر، کہ دیکھیں جب بنی اسرائیل غلام ہوئے اور صدیوں انہوں نے غلامی کے اندر مختلف ادوار کے اندر گزاری ہے مجموعی طور پر، تو پھر اس غلامی کے اثرات جو تھے نفسیات کے اوپر جو مرتب ہوتے ہیں ان کی بات کی گئی ہے۔ قومیں غلامی کے اندر ہمت و عزم سے خالی ہو جاتی ہیں، جیسے بنی اسرائیل ہوئی ہے، اور محکوم ذہنوں میں خوف اور کم ہمتی اور احساس کمتری پھر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص بھی جماعت یا کوئی گروہ جان بوجھ کر پھر حق کو قبول کرنے سے انکار کر دے تو پھر ان سے قبول حق کی استعداد چھین لی جاتی ہے، جیسے بنی اسرائیل نے جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی، سبت کے قانون کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی، یا دوسرے بھی بہت سارے، یعنی محض سبت کے نہیں، دوسرے بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو احکامات کی خلاف ورزی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے یہ استعداد چھین لیتا ہے۔ مسلسل غلامی قوموں کو فکری آزادی
اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتی ہے. بالکل جو صحیح فیصلہ کرنا ہوتا ہے ایک تو فیصلے تک پہنچ نہیں پاتے, اور پھر صحیح فیصلہ جو ہے وہ بھی اس پہ بھی جو ہے وہ غلام قومیں جو ہے وہ نہیں کر پاتی, فیصلے نہیں کر پاتی, اور اس پہ آپس میں لڑتی رہتی ہیں. اور پھر جو ہے حق کو خواہشات کے تابع بنانا گمراہی ہے سراسر, جس طرح صاحب سبت کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے جو ہے حق جو تھا, جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, اس کو جو اپنی خواہشات کے تابع کرنا چاہا. تو یہ جو ہے خاص طور پر یہ عنوان غلامی کا اثرات کے حوالے سے قرآن مجید میں بہت اہم جگہ اور مقام ہے, اور اسی لیے غلامی جو ہے بڑی ناپسندیدہ چیز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر اولو العزم من الرسول میں سے ایک جلیل القدر رسول کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی جو امت مسلمہ تھی اپنے وقت کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے مبعوث فرمایا. ان کی بنیادی جو تھی جو رسالت وہ نبوت وہ اس کام کے لیے تھی. اس کے علاوہ بھی بنی اسرائیل کے اندر غلامی سے, چونکہ ان کے طویل زمانہ ہے غلامی کا, تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے ان کو غلامی سے نجات بھی دلائی اور پھر ان کے لیے کام بھی کیا اور ان کو اکٹھا بھی کیا. اور علامہ اقبال نے دیکھے فرمایا کہ یہ تو علامہ اقبال کی شاعری کا بڑا نمایاں ترین وصف ہے. آپ جو ہے متعدد یعنی درجنوں اشعار جو ہے غلامی کے اوپر کہ غلامی کس قسم کی جو ہے وہ لعنتیں لے کے آتی ہے. تو علامہ اقبال نے بہت زیادہ فرمایا, ایک جگہ فرمایا کہ محکوم کا دل مردہ و افسردہ و نومید, آزاد کا دل زندہ و پرسوز و طربناک. دیکھیں کہ یہ بنیادی فرق بتایا گیا ہے دونوں کا, محکوم کا اور آزادی کا, آزاد شخص کا. تو یہ جو ہے وہ غلامی اور حق سے انکار جو ہے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں. یہاں یہ بات اس کا ایک سبق ہے. فرعون کا کردار جو سامنے لایا گیا کہ ایک متکبر, ایک سرکش, ایک نسل پرست اور نسل کش جو ہے وہ ایتھنک کلینزنگ کرنے والا, اور الوف الارض زمین میں بڑائی کا بیماری میں مبتلا شخص, اور ظالم اور جابر اور ڈکٹیٹر, یہ اس کی جو ہے خصوصیات بتائی گئی ہیں. اور یہ اس کے سبق ہے کہ ظلم اور استکبار کرنے والے جو حکمران ہیں طاغوت, وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے وہ ان کو مہلت دیتا ہے لیکن بالآخر پکڑ لیتا ہے. قارون کا کردار سامنے لایا گیا ہے. دیکھیں یہ ایک موقع پرست شخص تھا اور خالصتاً کیپٹلسٹ مائنڈ کا مائنڈ تھا, سرمایہ دارانہ ذہن کا جو ہے یہ ایک مکمل آپ کہہ لیں کہ ایک ریفلیکشن اور اس کا ایک امبوڈیمنٹ تھی جو ہے. اور اس کی دولت اور خزینوں کا شمار بھی جو ہے مشکل تھا, اس قدر جو ہے اس کے پاس خزانے اللہ تعالیٰ نے اسے دیے. طاغوت کا معاون بن گیا, مددگار بن گیا. اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا, بنی اسرائیل میں سے تھا, لیکن جو ہے حکمرانوں کے ساتھ جا ملا, اور تاکہ جو ہے وہ ظاہر تاکہ اپنی دولت کو اور اپنی چیزوں کو جو ہے وہ بڑھائے بھی اور پروٹیکشن بھی دے. تو جو ہے اور وہ ظاہر اقتدار وہ تھے, چڑھتے سورج کو سلام والی بات بھی تھی. تو اپنی قوم کے خلاف جو ہے الٹا ان کے ساتھ مل گئی اور بغاوت کی, اور اپنی دنیاوی اور مالی مفادات کی خاطر پھر جو ہے وہ فرعون جیسے جابر ڈکٹیٹر سے جو ہے وہ مل گیا. تو اسے اپنی دولت مندی اور جو دولت پر بہت زیادہ گھمنڈ تھا اور تکبر تھا. تو قوم کے سارے لوگوں نے اس کی کو جو ہے وہ کہا کہ دیکھو بھائی, یہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا عطا کیا ہے, یہ مسلمان امت مسلمہ کے لوگ اور اس کی قوم کے لوگ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے راستے میں بھی دیا کرو. تو اس نے کہا بھائی یہ سب کچھ تو میں نے اپنے علم سے کمایا ہے, یہ اس میں اللہ تعالیٰ کہاں سے آ گیا. تو انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ تو میرے جو علم تھا جو میرے پاس, میں نے اس کو اپلائی کر کے اور اپنے پلاننگ کر کے اور اپنی انویسٹمنٹ کر کے اور اپنے جو ہے اتنی ایسے پیسہ میں نے بنایا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کے کہاں تو گویا یہ بات بتائی. اور اس نے پھر لوگوں کی سارے لوگوں کی نصیحت کا مذاق اڑایا کہ غریبوں پر خرچ کرو. اور اس نے کہا یہ تو میرا علم کی بدولت ہے. تو اللہ کی عطا کو اپنے دست و بازو کی کمائی سمجھنا خالصتاً قارونی سوچ ہے کہ یہ میں نے سب اپنے ڈگری سے اور میں نے اپنے ہنر سے اور میں نے اپنی پلاننگ سے اور میں نے اپنا انویسٹمنٹ سے اور بڑی سمارٹ جو ہے میں نے پلاننگ کی ہے, تو اس سے میں نے سب کچھ کمایا ہے. تو دولت کا غرور انسان کو حق سے اندھا کر دیتا ہے, اور دولت کے ساتھ بہت ساری آزمائشیں ہیں, اور اس سب سے بڑی آزمائش ہے. قارون کے انجام میں ایک اور بات بھی اس سے بہت سے اور بھی اسباق میں ملتے ہیں کہ دیکھیں جب وہ نکلا جس دن اپنے لاؤ لشکروں کے ساتھ یا اپنے
مال اور اپنی جو ہے اس کے ایگزیبیشن کرتے ہوئے، نمائش کرتے ہوئے مال کی، ظاہر ہے آپ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ مال تھا اس کے پاس، اور اس کے خزانوں کی چابیوں کا جو ذکر کیا جاتا ہے. تو پھر جو ظاہر بھی نگاہیں تھی، جو ہمیشہ ظاہر کو دیکھتی ہیں، ظاہر کے پیچھے پینیٹریٹ نہیں کر سکتی ہیں، تو پھر انہوں نے کہا بھائی کیا نصیبے والا شخص ہے، بھائی کیا کیا بات ہے. اور یہ قرآن مجید نے مینشن کیا ہے، یہ ان کا جو اس دن کا جو تذکرہ تھا. تو وہاں بھی پھر ایسا ہی ہوا کہ جو ہے ظاہری جو نگاہیں ہوتی ہیں وہ چمک جو دولت کی چکا چوند ہے اس سے پھر جو متاثر ہو جاتی ہیں، اور ایسا ہی ہوا وہاں بھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بالکل ایکسکلوڈ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اور سب کچھ اپنے آپ انتصاب کیا، اپنی دولت اپنے علم کی طرف انتصاب کیا. تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے تمام مال و اسباب سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا. تو دیکھیں حقیقت جو ہے کہ لوگ جو بظاہر دیکھتے ہیں کہ بڑی دولت ہے، ریل پیل ہے، خزانے ہیں، اربوں اور کھربوں کے جو نثاثے ہیں، ایک پوری امپائر کھڑی کر دی گئی ہے، یہ ظاہر ہے. حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے. تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم ارن الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں اشیاء کو ایسے دکھا جیسے وہ ہیں، حقیقت میں ہیں، ان پہ کوئی تلبیس نہیں ہوئی، ان پہ کوئی خول نہیں چڑھا ہوا، وہ کوئی دھوکہ نہیں ہے، بلکہ ان کو ایسا ہی دکھا جیسے وہ ہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے میرے عزیز بھائی. آج بھی ہم اسی طرح دنیا کی چکا چوند اور چیزوں کے جو ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. ہم نے ان کو اپنا کرائٹیریا بھی بنایا ہوا ہے، دنیا اور دنیا کے مال و اسباب کو، لیکن ان کے پیچھے جو چیز ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بصیرت سے نظر آتی ہے. کہ وہ اللہ تعالیٰ جن کو یہ بصیرت عطا فرماتا ہے، ڈیوائن وزڈم جو ہے، وہ پھر اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بظاہر تجھے پوری امپائر کھڑی کی ہے، دولت ہے، لیکن اصل میں تجھے بڑی ہر چیز سب کچھ کھوکھلی ہے. تمام نعمتوں کا ملنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن بدبخت لوگ ان کو اپنی قابلیت کا جو ہے ثمرہ سمجھتے ہیں، اور اپنے فرضی معبودوں کو فضل و کرم سمجھتے ہیں، جیسے ہمارے اس میں ہیں، ہمارے کلچر کے اندر جیسے بالعموم کہہ رہے ہیں ہم. اور اللہ کی نظر میں تو وہی کامیاب ہے جو اس کی رضا کے لیے خرچ کرے، یعنی چیزوں کا انتصاب بھی رب کی طرف. یہ میرا جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا جب ساری یہ چیزیں دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے حکمرانی دی ہے، نہ اس سے پہلے ان کو ایسی کسی شخص کو حکمرانی دی گئی ویسی، اور نہ ان کو بعد اللہ تعالیٰ کو جو ہے دے گا، کیونکہ یہ انہوں نے دعا کی تھی. تو انہوں نے پھر کیا تھا، یہ ساری پوری زمین و آسمان کی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ تصرف پہ تھا، حاصل تھا. تو فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرا اس میں کوئی ثمرہ نہیں، میرے اس میں کوئی قابلیت نہیں ہے. تو اللہ کی نظر میں وہی کامیاب ہے جو چیزوں کا انتصاب اللہ کی طرف کرے، اور پھر ان کو وہاں پہ خرچ کرے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کی رضا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پہ خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ پھر خوش ہوتا ہے، اور پھر اس کو مزید عطا فرماتا ہے. سیاست و معیشت کا اندیشہ ایک عنوان ہے. ویسے قریش کو بڑا خوف تھا یہ کہ اسلام اگر قبول کر لیا تو یہ جو رخلت الشتاء والصیف والی قرآن میں بات ہے کہ ہمارے جو ہے وہ کاروبار ہیں اور تجارت ہے ہماری، جنوب میں اور شمال میں، یمن میں جاتے ہیں اور پھر شام میں جاتے ہیں دوسری طرف، تو یہ تو ساری معیشت تباہ ہو جائے گی. یہ تو سارا ہمارا تو سارا پورے کا پورا ہمارا جو ایلیٹ اور ہمارا مترفین ہونا اور سردار ہونا اور ویل آف ہونا جو اسی پہ. تو دیکھیں آج کے حکمران بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اسلام کے نظام معاشیات کو، اسلام کے نظام قانون کو، اسلام کے نظام اخلاق کو اور جو ہے ہم نے جو ہے وہ لاگو کر لیا، اپنے رائج کر دیا ملک میں، تو ہم دنیا میں تنہا ہو جائیں گے. تو یہ دراصل جو ہے یہ وہ سوچ ہے، یہ مشرکین مکہ والی سوچ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی مختلف وہ بات بتائی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. اللہ کا قانون ہے یہ فرعون کا قانون نہیں ہے. اللہ کے قانون سے کسی قسم کا کوئی خوف اور ان چیزوں کے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مرتبہ فرمایا ہے کہ اگر یہ بستیوں والے اور اگر یہ لوگ ایمان قبول کرتے اور تقوی کرتے اور جو ہے اس کو قرآن کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے نظام، اس کا انتظام کرتے، اس کا جو ہے وہ اقامت اس کی کرتے،
تو اللہ تعالیٰ خوب ان پہ بارشیں برساتا، انہیں برکتیں عطا کرتا، انہیں خزانے ان کے زمین میں سے اس کے نکلنے شروع ہو جاتے، کہیں سے تیل نکلنا شروع ہو جاتا اور کہیں سے معدنیات اور کہیں سے گیس اور کہیں سے کیا چیز. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جب چاہتا تو ان کو یہ کر دیتا. تو یہ جو ہے ایسی بات صحیح نہیں ہے. یہ پھر سورہ عنکبوت ہے، اس کا ابتدائی حصہ ہے پارے کے اندر. بس 590 میں ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی، بڑے شدید مصائب کا دور تھا، غلاموں پہ مظالم کا سلسلہ بڑا شدید ہو گیا تھا، اور جو سچے مسلمان تھے ان کے لیے بھی عزم و ہمت کا پیغام دیا گیا ہے اس صورت کے اندر، جو ہے دیا گیا ہے کہ تم استقامت کے ساتھ اسی پیغام کے اوپر جو ہے وہ تم ڈٹے رہو. اور ضعیف الایمان لوگوں کو یاد دلایا گیا ہے کہ تم نے ایمان کو شاید چند خیالات کی تبدیلی کے مترادف سمجھا تھا کہ بس یہ ایک زبانی دعویٰ ہوگا، کہہ دیں گے کہ لا الہ الا اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب بھی ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو وہ ہمیشہ آزماتا ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے کی تمیز جو ہے ہو جائے، کھرا کھوٹے سے الگ ہو جائے، اور منافق اور مومن جو ہے وہ بالکل کھل کر سامنے آ جائیں. اور ساتھ ساتھ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کو اپنی فتح سمجھ رہے ہیں ان کو بھی بڑی سخت تنبیہ کی گئی ہے یہاں پہ اس پارے کے اندر کہ تم لوگ جو ہے اپنے بس ایک مدت تک تمہیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تمہیں جو ہے موقع دے رہا ہے زندگی کے اندر، تمہیں وہ کر لو، گزار لو، اور پھر تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے پکڑنے والا ہے. تو آزمائشی جو ہے وہ ایمان کا لازمی حصہ ہے. اس سے کھرے اور کھوٹے کا اس میں جو ہے فرق امتیاز پتہ چل جاتا ہے. آزمائش کا مقصد بتایا گیا، یہ والی بتایا گیا کہ ظلم و ستم جو ایمان کی جو راستے کا لازمی حصہ ہے، یہ لازمی ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے جو ایمان والوں کو آزمایا گیا ہے. یہ ہمیشہ سے ہوا ہے کہ ایمان والوں نے غیر معمولی جرأت و استقامت کا مظاہرہ کیا. کیا تم نے اصحاب الاخدود والے واقعے پڑھا نہیں ہے؟ اس سے پہلے وہ آ چکے تھے. اس آزمائش سے حقیقی ایمان والے اور کھوٹے ایمان والے بالکل ممیز ہو جاتے ہیں. جنت خالی خولی جو ہے کلمے سے نہیں ملتی پڑھ جانے سے، بلکہ اس کے لیے جو بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اس پہ استقامت دکھانی پڑتی ہے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بات بتائی گئی والدین کے حقوق متعلق، والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ شرک پر آمادہ کریں، شرک کی طرف جو تمہیں جھکائیں تو ان کی اطاعت نہ کرو. یہ حد ہے، یہ ریڈ لائن ہے. اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہے وہ ریڈ لائن ہے. اگر کوئی کہے کہ اس سے مڑ جاؤ تو پھر نہیں، ادروائز اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. یعنی یہ صورتحال مکہ میں درپیش تھی عملی طور پر، تو اس کو موضوع بحث بنایا گیا صورت کے اندر. ایمان کی راہ میں محبتوں کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی سب کچھ جان، اپنی مال، اپنی زمین سرزمین، اپنا گھر بار بھی چھوڑنا پڑتا ہے جو لوگوں نے چھوڑا اس وقت. ہجرت کی ترغیب دی گئی ہے کہ ظلم کے آگے جو ہے وہ کسی صورت کے اندر سپر نہ ڈالو، اور اگر ظلم و ستم تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو ایمان نہ چھوڑو، گھر بار چھوڑ دو، وطن چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ. اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، کہیں نہ کہیں تمہیں ضرور جگہ وہ عطا کرے گا، اور جہاں تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکو گے، اور زندگی کے وسائل بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور میسر فرمائے گا. اس کے خاص طور پر ذکر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور گھر بار اور غیر منقولہ جائیداد تو ساتھ نہیں لے جا سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور وسائل میسر کرے گا. دیکھو کیا ہوا جو ہے جب مسلمان ہجرت کر کے گئے، خالی لٹے پٹے مدینہ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وہاں پہ ان پہ وسعت فرمائی. ہجرت کوئی مشکلات سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ ایمان کی حفاظت کے لیے یہ ایک تدبیر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے خود ترغیب دی ہے. جہاد اور رہنمائی کا وعدہ کیا گیا کہ اللہ کے راستے میں جدوجہد مجاہدہ کرو. یہ مجاہدہ انسان کے لیے خود جو ہے بہت زیادہ نفع بخش ہے. یہ بات بتائی گئی وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جو ہے وہ جدوجہد کریں گے، اللہ تعالیٰ خود بخود ان کو یہ ان کے لیے اچھا ہے. اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید راستے دکھاتا چلا جائے گا. بڑی مشہور آیت ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی ہم ان لوگوں کو جو ہمارے راستے میں جدوجہد کریں گے، ہمارے دین میں ظاہر دین کی اقامت میں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم ان کو راستوں میں مزید جو ہدایت دیں گے، دکھائیں گے، راستے دکھاتے چلے گئے آسانی کے. جہاد فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے. یہ بات بتائیے. انبیاء علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر ہے. نوح علیہ السلام، ابراہیم، لوط، شعیب، سب علیہ السلام جو ہے آزمائشوں سے گزرے. حق کی راہ میں امتحان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی لازمی سنت ہے. ان مراحل سے ہمیشہ جو ہے گزرنا پڑتا ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے سنت ہے. اور پھر ان کی قوموں کو ہلاکت کے 4 طریقے بھی
بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوموں کو ان طریقوں سے ہلاک کیا جس میں تیز آندھی اور دھماکے اور دھسا کر اور غرق کر کے یہ جو ہے ہر قوم کا انجام ان کے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ویسے کیا ہے۔ تو انبیاء کی تاریخ جو بتائی گئی ہے اس سے مسلمانوں میں ہمت اور استقامت کی جو ہے وہ سبق موجود ہے اس کے اندر۔ پھر آخر میں بالکل اس پارے کے اندر مکڑی کے جالے کی تمثیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو سرپرست بنا لینا جو ہے ایسی ہے جیسے مکڑی کے کمزور جالے کی طرح ہے، جو نہ تو سکون پہنچاتا ہے اور نہ کوئی تحفظ دے سکتا ہے۔ یعنی اللہ کا سہارا جو ہے بڑا مضبوط سہارا ہے، اور وہی ولی ہے، وہی کارساز ہے، وہی سرپرست ہے، وہی تحفظ دینے والا ہے۔ اور غیر اللہ کا سہارا جو ہے وہ تو بڑا کمزور، بڑا مکڑی کی جالے کی طرح، یعنی ان سے حقیقی جو سہارا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور باقی تمام سہارے جو مکڑی کے جالوں کی طرح کمزور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ پہ جو ایمان اور بھروسہ رکھنا چاہیے، اور یہ بات کہتے رہنی چاہیے، اور اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے رہنا چاہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اے اللہ تو ہی ہمیں کافی ہے، تو ہی بہترین ہمارا کارساز ہے، اور تو ہمارا کارساز اور ہمارا ولی جو ہے وہ بن جا۔ اور یہ بھی ساتھ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہم لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں اور نجات کی کوئی جگہ نہیں ہے مگر تیری ہی طرف، اور ہم ظاہر ہے یہ تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور ناصر اور وکیل اور کارساز ہو، اور ہمارا ملجا اور منجا ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، ہم اللہ تعالیٰ ہی کے بندے بن کر اس دنیا کے اندر بھی رہیں، اور جب واپس جائیں تو بھی اسی کی طرف ہم نے جانا ہے، اور تاکہ وہ ہم سے راضی ہو، اور جو ہے ہمیں کامیابیوں اور جنتوں بھری جو نعمتوں بھری جنت کے اندر ہمیں جو جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔